اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی ہر تکالیف کو ختم کرے گا، ہر پریشانی کو دور کرے گا، آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شاہ محمد غوث الغوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اس دعا کو ربیع الاول کی 12 تاریخ تک پڑھتا رہے گا تمام سال خوش رہے گا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ بے حساب بحشیت میں جاوے گا، یعنی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اگر آپ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، ماہ ربیع الاول کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے، ماہ ربیع الاول کے مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے، اس مقدس مہینے میں جو بھی وظائف آپ کو بتلائے جائیں ان وظائف کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس طرح رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عظمت و شان کے توفیل میں دیگر مہینوں پر انفرادیت اور امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور شان علو کی وجہ سے بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ سال کے تمام مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کامل ہے۔ ہر چیز میں فضیلت کی نوعیت جدا ہے، مختلف اشیاء کی وجہ سے فضیلت و شرف مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی فضیلت ایک دوسرے سے الگ ہے، اسی طرح اس مہینے کی بھی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ان مقدس گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے، ان مقدس دنوں اور راتوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اور قدر کرتے ہوئے، ہم سب کو چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمیں صورتیں آتی ہیں، سورت کوثر ہو گئی، سورہ فاتحہ ہو گئی، سورت اخلاص ہو گئی، سورہ قدر ہو گئی، ہمیں جتنی بھی صورتیں زبانی آتی ہیں، درود پاک آتے ہیں، آیت الکرسی آتی ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اگر آیات آتی ہے تو ہمیں چاہیے اس آیات مبارک کو پڑھ کے اس کا ایصال ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً ہم پیش کریں، اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک پیش کرنے کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کا پاکیزہ کلام اور اس کی صفت ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں اپنی فضیلت و شان میں یکتا ہے۔ بے شک اس کا نازل ہونا انسانیت کے لیے اللہ کی بڑی نعمت اور احسان عظیم ہے۔ ہم سب مل کر اس کے ایک کلمے کا شکر بھی عمر بھر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے جہالت میں گھیری ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور علم عطا فرمایا جس سے جہالت کی تاریکیاں ختم ہوئیں، اور انسان پستیوں سے اٹھ کر شرف و تکرم کی بلندیوں پر مطمئن ہوا۔ یہ سب کچھ
اگر اپنی جگہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن ہمیں کس کے ذریعے عطا ہوا۔ اگر قرآن علم کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا امتناہی عظمتیں عطا کی تو اس کی ہستی کی اور اپنی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا جس کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ شانیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب ہم درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں گے، وسیلہ رسول کا دے کر کچھ مانگیں گے، تو اللہ کریم ہماری دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں پریشانیوں اور تکالیف کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے کر سکتے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جانے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی باتیں منوانے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اللہ کی عطائیں بے بہا لوٹنے کے لیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جن میری ماؤں کو، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ 4 ربیع الاول کے دن ملے وہ 4 ربیع الاول کے دن کر لیں، جن کو 5 ربیع الاول کے دن ملے وہ 5 ربیع الاول کو کر لیں، یعنی جب بھی آپ کو میرا یہ وظیفہ ملے آپ بغیر اجازت کے اس وظیفے کو 12 ربیع الاول تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ یا غفور یا غفور یا غفور کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی یا حنانو یا حنانو یا حنانو کا ورد کرنا ہے۔ یعنی جو بھی میں آپ کو کلمات بتا رہی ہوں 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا حنانو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی یا منانو یا منانو یا منانو کا ورد کرنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ یا دیانو یا دیانو یا دیانو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ یا سبحانو یا سبحانو یا سبحانو کا ورد کرنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ اسماء اعظم کو پڑھ لیں، ان قرآنی کلمات کو پڑھ لیں، تو پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری ہر تکلیف کو ختم فرما، پریشانی کو ختم فرما، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، پہاڑ جتنے قرض کو ختم کر دے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے پورا سال ہمارے گھر میں خوشحالیاں رہیں، امن و سکون رہے، پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں، اور اپنے خاص فضل اور رحم سے ہمیں مستفید فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، رزق اور دولت کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہوگا، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، کاروبار بلندیوں پر جائے گا اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، دنیاوی فوائد سے بھی مستفید ہوں، آخرت کے فوائد سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ
کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔